بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ تمام احباب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہمارا سبق نمبر 102 ہے اور آج ہم غزوہ بدر کا تذکرہ کریں گے، اور مشہور جو غزوات ہیں انشاءاللہ ہم ان سب کا تذکرہ کریں گے جن کا قرآن مجید کے اندر تفصیل سے ذکر موجود ہے۔ تو غزوہ بدر کا چونکہ قرآن مجید کے اندر تفصیل سے ذکر آیا ہے تو اس لیے ہم نے آج غزوہ بدر کو شروع کیا۔ ویسے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 غزوات میں بنفس نفیس شرکت فرمائی، اور 56 سرایہ یعنی سریے جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت تو نہیں فرمائی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی میں لشکروں کی تشکیل فرمائی تھی، تو ان کو سریے کہا جاتا ہے۔ 56 ہیں وہ۔ ہم ان 56 سریے اور سرائے بھی ان کی جمع ہے، اور اسی طریقے سے 27 غزوات ان کے اوپر طائرانہ نظر بھی ڈالتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم غزوہ بدر کی طرف آتے ہیں، اور ان مشہور غزوات کا ہم تذکرہ ضرور کریں گے جو قرآن مجید میں جن کا تفصیل سے ذکر ہے، اور قرآن مجید کی آیات ان سے ریلیٹڈ ہیں، اور ان میں کچھ عبرت کا سامان بھی موجود ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے ہم چلتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے اندر کل 56 سرائے اور اس کے بعد 27 غزوات، یہ ان کے ہم تھوڑی سی فہرست دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم غزوہ بدر کی طرف واپس آتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ ہے جی طبقات ابن سعد کے مطابق سرایہ کی تفصیل ہے، اور اس میں یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے مطلب لشکر کا قائد کون تھا، جو سرایہ سریہ بھیجا گیا، تاریخ کیا تھی، جگہ کیا تھی، اور مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی اور مشرکین کی تعداد کتنی تھی۔ تو یہ ترتیب سے یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا مثلا حمزہ بن عبد المطلب کو بھیجا تھا رمضان 1 ہجری میں، اور ساحل بحر احمر کے ساحل کی طرف 30 مہاجر مسلمان تھے اور 30 آدمی ادھر سے مشرکین تھے، اور اس طریقے سے عبیدہ بن حارث۔ یہ کل 56 ہیں یہاں پہ، یہ ترتیب سے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو۔ تو یہ تقریباً 56 سرایہ تھے جن کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر صحابہ اکرام کو امیر بنا کر لشکر بھیجے، اور اللہ تعالیٰ نے سب کو کامیابی سے ہمکنار فرمایا، اور کہیں پہ شہادتیں بھی ہوئیں۔ اور یہ تھے، چونکہ ہم نے سب کا تذکرہ کرنا نہیں ہے، یہ سیرتی جغرافیہ سے تعلق رکھتا ہے سارا، لیکن قرآن مجید میں جو زیادہ شد و مد کے ساتھ، زیادہ تفصیل کے ساتھ جن کا تذکرہ ہوا ہے، تو اس لیے ہم ان کو ہی ذکر کریں گے۔ تو یہ ہے کل سرایہ، کل 56 ہیں۔ آخری سریہ آپ دیکھ سکتے ہیں، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو بھیجا 10 رمضان 10 ہجری، یمن کی طرف 300 سوار تھے، اور ادھر سے جو مشرکین تھے وہ مزحج قبیلہ تھا، ان کی طرف بھیجا تھا۔ اب دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کی تفصیل، جو 27 غزوات تھے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس شرکت فرمائی۔ اس میں ایک ہے ودان ابوا، جو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا غزوہ جس میں آپ بنفس نفیس شریک ہوئے تھے، ودان نام ہے ان کا، اور مقصد ان کا قریش کا وہ جو تجارتی قافلہ ہے اس کو روکنا تھا۔ ہم اس کی تفصیل ابھی تھوڑی دیر میں ذکر کرتے ہیں۔ دوسرا ہے بوات رضوہ نام بھی ہے، ربیع الاول 2 ہجری، قریش کے قافلے کو روکنا ہی مقصود تھا۔ عشیرہ، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس شریک تھے، قریش کے قافلے کو روکنا۔ بدر الاولی، جس میں قرظ بن جابر فاری کا پیچھا کرنا تھا کہ جنہوں نے مدینہ منورہ کے جنوار لوٹ کر آ گیا تھا۔ بدر الکبریٰ، یہ جو بڑا رمضان المبارک 2 ہجری کے اندر ہوا تھا، بدر کا واقعہ، قریش کے قافلے کو روکنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے۔ بنو قینقاع اور بنو سلیم، سویق، ذو عمر اور بحران، احد، حمراء الاسد، بنو نظیر، ذات الرقاع، بدر الاخرہ، دومۃ الجندل، مریسی، خندق، بنو قریظہ، بنو لحیان، ذی قرد، حدیبیہ، خیبر، موتا، فتح مکہ، حنین اور طائف، اور 27ویں نمبر پر ہے تبوک۔
اس کو غزوہ عسرہ بھی کہتے ہیں، چونکہ بہت زیادہ سختی میں یہ ہوا تھا۔ تو یہ کل 27 غزوات اور 56 سرایہ کا ہم نے مختصر جائزہ لے لیا۔ ان میں سے انشاءاللہ ہم چند ایک غزوات جو مشہور ہیں اور جن کا قرآن مجید میں زیادہ تذکرہ ہے انہی کا ہم ذکر کریں گے۔ تو اب چلتے ہیں ہم بدر الکبریٰ کی طرف، جو رمضان مبارک کے اندر پیش آیا تھا اور اس کی کیا وجوہات بنی، ہم اس کا تھوڑا سا تذکرہ کر لیتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ غزوہ بدر 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری اور 13 مارچ 624 کو پیش آیا۔ اس کا جو پس منظر ہے وہ تو آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، اس میں بہت اشکالات بھی ہوتے ہیں، لیکن ہم مختصراً ذکر کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ جب مشرکین نے جب مسلمانوں کو بعض کو نکال دیا اور بعض جو وہاں پہ ان کو روکے رکھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ کی طرف تشریف لائے تو مشرکین نے جو وہاں پہ بچے کچھ مسلمان تھے ان پر ظلم و ستم کیا، کچھ تو وہاں سے بھاگ نکلے، لیکن کچھ کے اوپر وہاں پہ ظلم و ستم کیا۔ جو مسلمانوں کی زمینیں تھیں خاص طور پہ ان کو دبا دیا، اور جب مسلمان وہاں پہ موجود تھے تو آپ کے سامنے ہے وہ جو انہوں نے ایک گھاٹی کے اندر جو تمام سوشل بائیکاٹ کر دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پورے خاندان کے ساتھ، اور وہاں پہ ایک گھاٹی کے اندر آپ کو رہنا پڑا۔ تو یہ سارے جو آپ دیکھیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کی معیشت کو انہوں نے تباہ کیا، اور جو بچا کچھ پیچھے زمینیں تھیں، مال تھا، جائیداد تھی اور مکانات تھے، ان کے اوپر بھی مشرکین ہی نے مکہ میں قبضہ کیا، اور مسلمانوں کو مدینہ کی طرف جانے کے بعد ان کو وہ مال نہیں دیا۔ تو اس سے سب آپ دیکھیں تو مسلمانوں کی معیشت کو تباہ کیا، مسلمانوں کا جانی نقصان کے ساتھ ساتھ مالی نقصان انہوں نے بہت زیادہ مشرکین نے کیا۔ تو اب مسلمانوں کا یہ مسلمہ حق بنتا تھا کہ مسلمان ان کی بھی معیشت کے اوپر حملہ کریں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حق دے دیا تھا مسلمانوں کو کہ وہ بھی ان کو اسی طریقے سے تکلیف پہنچائیں جس طریقے سے انہوں نے تکلیف پہنچائی۔ تو یہ اشکال ہوتا ہے کہ مسلمان تو انہوں نے تو غزوہ بدر کا جو کیا ہے تو یہ تو قریش کا قافلہ جو روکنے کے لیے گئے تھے، یہ تو ان کو صرف مال کی ضرورت تھی، صرف انہوں نے تو ڈاکہ ڈال دیا چلتے ہوئے ایک پرامن قافلے کو کیوں روک دیا انہوں نے، یہ تو ٹھیک نہیں کیا انہوں نے۔ تو اس کا جواب ہم دیتے ہیں کہ چونکہ مسلمانوں کی بھی مال ہی کو تباہ و برباد کیا ہے نا مشرکین نے، تو اس لیے مسلمانوں کا حق بنتا ہے کہ وہ بھی ان کے مال کے اوپر ہی حملہ کریں، اور جتنا فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، کہ جتنا ان کے اوپر زیادتی ہوئی تھی اسی کے مطابق ہی مسلمانوں کی زیادتی، مسلمانوں کی طرف سے بھی ان کو زیادتی پہنچنا یہ بالکل عقلی بات ہے اور قانونی بات ہے۔ اسی طریقے سے دوسرے پہلو کو اگر دیکھا جائے تو چونکہ یہی مشرکین جب ایک تجارتی قافلہ لے کر اگر جاتے تو یہ تجارتی قافلہ پھر بالآخر اسی مال کی وجہ سے یہ طاقت پکڑتے اور پھر مسلمانوں کے اوپر آ کر مدینہ منورہ کے اندر حملہ کرتے، تو ان کی اس مالی طاقت کو کمزور کرنے سے کافی حد تک مشرکین کمزور ہو جاتے۔ تو ناظرین، یہ کچھ اسباب تھے جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ فرمایا۔ پہلے بھی ان مشرکین کا چونکہ وہاں سے ہی قافلے گزرتے تھے، قریش کے قافلے جو تجارتی قافلے شام کی طرف جاتے تھے وہ وہیں سے جاتے تھے مدینہ منورہ کے قریب سے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرتبہ یہ فیصلہ فرمایا کہ جو بڑا قافلہ جا رہا ہے تو اس کو جاتے ہوئے پکڑیں، لیکن جاتے ہوئے تو ان کی گھات نہیں لگ سکی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشیرہ تک پہنچ گئے لیکن نہیں پہنچ سکے، لیکن واپسی پہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کے لیے پلاننگ بنائی اور صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور ان کا پیچھا کیا۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں تو یہ مدینہ منورہ ہے، اور مدینہ منورہ سے اس طرف جو تیر گیا ہوا ہے بوات کی طرف، مغرب کی طرف، روشیرہ کی طرف، تو پہلے بھی یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی قافلے کی طرف، چونکہ سفیان کی قیادت میں یہ قافلہ تھا، اس میں بڑے بڑے سرداران قریش بھی تھے اور مشرکین بھی تھے، اور بہت بڑا تجارتی قافلہ تھا شام کی طرف جا رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بھی یہاں تک پہنچے تھے عشیرہ اور بوات کے مقام پر صحابہ کرام کو لے کر کہ ان کا یہ محاصرہ کیا جائے، ان کی گھات لگائی جائے۔ ان سے صرف مال چھیننا ہی مقصود نہیں تھا، بلکہ یہ تھا کہ ان کی اس معیشت کو کمزور کر دیں، تاکہ اسی معیشت کو اگر یہ نہ لے جائیں مکہ تک اور یہ پھر ہمارے اوپر چڑھائی نہ کر دیں، کیونکہ جب ان کی معیشت مضبوط ہو جائے گی تو اس سے پھر یہ طاقت پکڑیں گے ہمارے خلاف، تو اس لیے ان کی طاقت کو توڑنا مقصود تھا، کفر کی طاقت کو توڑنا مقصود تھا اس بدر سے۔ اور دوسری مرتبہ جب پتہ چلا تو یہ چونکہ اوپر حجاز ہے اور یہاں سے اوپر سے یہ لوگ نیچے آ رہے تھے، شام کے علاقے سے یہاں سے نیچے آ رہے تھے، تو ادھر سے جاتے ہوئے یہ مدینہ کے بالکل یہاں سے قریب سے یہ جو بدر ہے اس جگہ سے یہ بالکل قریب سے
یہ بحر احمر کے کنارے کنارے سے یہ راستہ جا رہا تھا۔ تو جب پتہ چلا کہ وہ شام سے چل پڑا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 313 314 یا 317 ساتھیوں کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بدر کی طرف نکلے۔ تو یہ مختلف درمیان سے ہوتے ہوئے بستیوں سے جب بدر کے قریب پہنچے تو یہاں پہ پھر پڑاؤ ڈالا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ ٹھہرے۔ اس دوران جو تجارتی قافلہ تھا وہ تو سمندر کی طرف سے ابو سفیان بڑی چالاکی کے ساتھ اس کو لے کر چلنے میں کامیاب ہو گیا، اور ادھر سے مشرکین مکہ کے بارے میں پتہ چلا کہ ان کو جب ابو جہل کو پتہ چلا کہ آپ کا قافلہ جو ہے وہ تو اس کی گھات اور محاصرہ کر دیا گیا، تو فوراً ابو جہل نے وہاں سے 1000 کا لشکر تیار کر دیا اور مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے وہ تیار ہوئے۔ اپنے مکمل لاؤ لشکر اور مکمل تیاری کے ساتھ وہ وہاں سے آ گیا۔ تو تجارتی قافلہ تو بچ نکلا، لیکن اس قافلے کے ساتھ پھر مسلمانوں کو لڑائی کرنی پڑی 313 کو لے کر۔ تو ناظرین یہ ہے بدر کے میدان کا پورا نقشہ۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو اس طرف یہ مدینہ منورہ اوپر ہے اور یہ بدر نیچے ہے، جنوب کی طرف ہے، اور بدر مدینہ منورہ سے جنوب کی طرف ہے، اور ادھر سے مشرکین آئے ہیں اور یہاں پہ انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہے۔ پھر ادھر سے یہ نقشے کو بڑے کو دیکھ لیں، یہ مشرکین کے پڑاؤ کی جگہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور ادھر سے اوپر سے جس کو قرآن مجید میں کیا کہ انتم بالعدوۃ الدنیا وہم بالعدوۃ القصویٰ، عدوۃ القصویٰ یعنی یہ کنارہ، یہ عدوۃ القصویٰ لکھا ہوا ہے، تو یہ نیچے والا ہے یعنی جنوب کی طرف والا، اس کو عدوۃ القصویٰ کہا جاتا ہے، اور یہ اوپر والا جو ہے اس کو عدوۃ الدنیا کہا جاتا ہے، جو مدینہ کی طرف دنیا یعنی قریب والا کنارہ، مدینہ کے قریب والا، چونکہ مدینہ اوپر تھا اور بدر نیچے تھا تو اس لیے نیچے والے کو عدوۃ القصویٰ کہا گیا۔ تو وہ لوگ جو تھے وہ عدوۃ القصویٰ یعنی یہاں پہ یہ مشرکین تھے، اور ان کی تعداد تقریباً 950 افراد پر مشتمل تھی۔ اور یہ جو راستہ ہے یہ مدینہ منورہ کا راستہ ہے، اور یہاں سے یہ راستہ ایسے یہ مکہ کی طرف جا رہا ہے۔ تو یہیں پہ ان لوگوں کا تعاقب ہوا، اور اس جگہ پہ یہاں پہ اگر چھوٹی تصویر میں دیکھیں تو ادھر سے شام کی طرف سے ایسے آئے تھے، اور یہاں سے آ کر ابو سفیان تو اس قافلے کو نیچے سمندر کی طرف لے گیا اور سمندر کے کنارے کنارے سے بچ نکلا، اور ادھر سے پھر یہ ابو جہل کی قیادت میں مشرکین مکہ کا پورا ایک لشکر یہاں پہ آیا۔ اور اس طرف اگر دیکھیں تو یہ کھجوروں کے باغات ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں نے یہاں پہ پڑاؤ ڈالا، اس جگہ پہ مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا، اور جب صفیں بنی تو وہ صفیں اس طریقے سے ترتیب سے بنی کہ یہ سب سے پچھلی جو صف تھی یہ تیغ زن تھی، اور اس کے بعد والے جو تھے یہ نیزے والے تھے، اور اس کے بعد والی جو صف ہے یہ تیر اندازوں والی تھی۔ اور یہاں پہ چونکہ مسلمانوں کے پاس گھوڑوں کی بڑی کمی تھی تو یہ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کا گھوڑا یہاں پہ تھا، اس جگہ پہ تھا، اور اس کے بعد آگے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا گھوڑا تھا، ادھر حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کا تھا، اور یہاں پہ اس طرف دیکھیں تو مقداد بن عمر کا گھوڑا یہاں پہ تھا، اور حضرت حمزہ کا گھوڑا یہاں پہ تھا۔ یہ ترتیب تھی صفوں کی۔ اور اس طرف سے مشرکین کو اگر دیکھیں تو یہاں پہ یہ مشرکین کی صفیں تھیں، اس جگہ پہ مشرکین کی صفیں تھیں، اور یہاں پہ آگے ان کے جو گھوڑے تھے سب سے پہلے عتبہ، شیبہ اور ولید، ان کے یہ 3 گھوڑے یہاں پہ آگے آگے تھے۔ اور یہاں سے اس طرح ہوا تھا کہ یہاں پہ جب وہ لڑائی شروع ہوئی تو اس جگہ پہ جب مشرکین پسپا ہو کر یہاں سے واپس بھاگنا شروع ہوئے، یہاں سے پیچھے آنا شروع ہوئے، تو یہاں اس طرف سے دونوں طرف سے مسلمان مشرکین کے تعاقب میں چلتے رہے اور ان کو یہاں سے پسپا کر دیا، اور اس دوران بھگدڑ کی صورت میں 70 لوگ ان کے مارے گئے، اور مسلمانوں کے میں سے تقریباً 13 یا 14 وہ شہید ہوئے۔ تو یہ پورا ناظرین حج کا نقشہ یعنی غزوہ بدر کا نقشہ ہے، جس میں مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کو بتایا ہے کہ مسلمانوں کی صفیں کیسے بنی تھی اور مشرکین کی صفیں کیسے بنی تھی۔ تو اس میں بہت زیادہ ہمیں آسانی ہو گئی ہے اس کو سمجھنے میں۔ تو یہ سب سے پہلا معرکہ تھا، کفر اور اسلام کا سب سے پہلا معرکہ تھا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوب مدد ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے جو مدد فرمائی ہے قرآن مجید کے اندر ان کا بار بار تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں 1000 فرشتے بھیجوں گا، اور اگر زیادہ ان کی طرف سے حملہ ہوگا تو میں 5000 کے ساتھ آپ کی مدد کروں گا۔ یعنی ایسا لشکر کہ جس کو آپ نہیں دیکھو گے، مصومین ہوں گے، منزلین ہوں گے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خصوصی مدد تھی کہ 313 نے
1000 کے لشکر کو شکست دے دی، پسپا کر دیا، ان کے 70 مار دیے، 70 قیدی کر دیے، اور ان کا مال غنیمت سارا ہاتھ آ گیا۔ بڑے بڑے کفار کے جو سردار تھے، ابو جہل جیسا جو جہالت کا باپ جس کا لقب ہے، وہ وہاں پہ قتل ہو گیا، اور ایک چھوٹے سے صحابی، چھوٹے کم سن معاذ اور معوذ کے ہاتھوں وہ قتل ہو گیا، اور ایک چھوٹے قد کے حضرت عبداللہ بن مسعود جیسے صحابی نے اس کا سر قلم کر دیا۔ تو ناظرین یہ دیکھیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے، اس لیے وہ شعر ہے کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں قطار در قطار اب بھی، کہ وہ آج بھی وہ فرشتے اتر سکتے ہیں، وہی انسان ہیں، وہی بدر ہے، وہی سب کچھ ہے، لیکن اخلاص کی ضرورت ہے، لیکن للہیت کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی ضرورت ہے، کامل ایمان اور کامل توکل کی ضرورت ہے۔ تو ناظرین، تکالیف تو انسانوں پہ آتی ہیں، مسلمانوں پہ آتی ہیں، لیکن ان تکالیف کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر خاص طور پر یہ جو صحابہ کرام سے ہمیں سبق ملتا ہے یہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کو کھینچ کر لاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کو اور اللہ تعالیٰ کی نصرت کو کھینچ کر لانے والا ہے۔ تو یہ آج کا جو غزوہ بدر کا سبق تھا، یہاں میں ہم نے آپ کو یہ دکھایا۔ اس کے بعد ہم کچھ قرآن مجید کی جو آیات ہیں ان کی زیارت بھی اس سے متعلق کر لیتے ہیں۔ تو یہ سورہ آل عمران کی آیات ہیں کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ اللہ تعالیٰ نے بدر کے میدان میں تمہاری مدد فرمائی جب کہ تم کمزور تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ، کہ سو تم اللہ سے ڈرتے رہا کرو، اور کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب، یعنی نبی علیہ السلام فرما رہے تھے کہ کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب کریم 3000 نازل شدہ فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد فرمائے؟ کیوں نہیں، بلکہ اگر تم صبر کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، اور اگر کافر فوری طور پر تم پر حملہ آور ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ 5000 مقرر شدہ فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد فرمائے گا۔ تو یہ دیکھیں ناظرین، یہ قرآن مجید کے اندر سورہ آل عمران کے اندر 4 پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے بدر کا باقاعدہ نام لے کر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا۔ اس غزوہ بدر کے بعد جہاں مسلمانوں کا رعب ان کے دلوں کے اندر بیٹھ گیا، وہاں پہ جو یہودیوں کا حسد تھا وہ چھپ نہ سکا۔ اب ان کی وہ دشمنی اور ان کا حسد، وہ تمام یہودیوں کا جو مدینہ کے ارد گرد رہتے تھے، وہ کھل کر سامنے آ گیا۔ اس لیے قرآن نے فرمایا قد بدت البغضاء من افواہہم، کہ ان کی زبانوں سے بغض ظاہر ہو چکا ہے، جبکہ وما تخفی صدورہم اکبر، کے دلوں میں جو چھپی ہوئی دشمنی ہے وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ تو اسی نتیجے میں بنو قینقاع جلا وطن بھی ہوئے کہ ان کو دشمنی، انہوں نے سارے معاہدے مسلمانوں کے ساتھ کیے ہوئے توڑ دیے۔ پھر بنو نذیر، بنو قریظہ، ان کے ساتھ جو مسلمانوں کی جو پھر جنگیں ہوئیں وہ انشاءاللہ ہم آگے اس کا تذکرہ کریں گے۔ تو اس غزوہ بدر کے بعد انہوں نے غزوہ احد کے لیے بھی مشرکین کو انہی لوگوں نے ابھارا تھا کہ بھئی کیوں تم اپنا بدلہ نہیں لیتے ہو، تو بدلہ لینے کے لیے تم نکلو۔ تو پھر ان کو ابھارا، اس کی غزوہ احزاب کے لیے بھی ان کو ابھارا۔ بہرحال آگے انشاءاللہ ہم اس کا تذکرہ کرتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔